اب یہ امامت جو 11ویں امام تک آئی ہے اور 12ویں امام کی امامت جو قیامت تک جائے گی، یہ امامت آئی کہاں سے؟ سورہ بقرہ دوسرا سورہ ورس نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ مختصر سا ترجمہ ہے نا، اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے، جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم میں تمہیں پوری انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ اگر نبوت ہی امامت ہے تو اللہ الگ سے کیوں بیان کر رہا ہے؟ جاوید غامدی کا جواب ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بھئی یہی اعتراض کیا ہے نا انہوں نے کہ نبوت اور امامت ایک ہی چیز ہے، تو اگر نبوت اور امامت ایک ہیں تو قرآن الگ کیوں بیان کر رہا ہے؟ ابراہیم کو نبوت تو پہلے مل چکی، تو الگ سے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ امتحان دینے کے بعد بھی وہی عہدہ دے رہا ہے جو پہلے سے ملا ہوا ہے کہ میں تمہیں پوری انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں بھی امامت آئے گی۔ اب یہاں پہ آپ جملہ لے لیجئے، پورے قرآن میں کسی نبی نے کوئی عہدہ امت میں نہیں مانگا۔ قرآن کہانی کی کتاب نہیں سنا رہا ہوں، پورے قرآن میں کسی نبی نے جب بھی کوئی عہدہ مانگا اپنی لینیج میں مانگا، اپنے آف اسپرنگ میں مانگا، اپنے ڈسینڈنٹس میں مانگا، اپنی اولاد میں مانگا، تو اب جو یہ کہتے ہیں کہ رسول علی اور علی کی اولاد کو عہدے بانٹنے آئے تھے تو وہ ہم سے نہ لڑیں، قرآن پر اعتراض کریں۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی نبی نے کہا ہو کہ میری امت میں یہ عہدہ دے دے، میرے پیاروں کو یہ بنا دے؟ قرآن کا ڈکشن پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اتنے تعجب نہ کیا کریں، یہ قرآنی ڈکشن ہے۔ قرآن کے ڈکشن کے بغیر آل محمد نہیں سمجھ میں آئیں گے، آل محمد قصے کہانیوں سے سمجھ میں نہیں آتے، آل محمد قرآن کی آیتوں سے سمجھ میں آتے۔ پورے قرآن میں کہیں نبی نے وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا کا مسلمان امت بنا میری ذریت میں، تو جب بھی عہدہ مانگا اولاد میں مانگا، آف اسپرنگ میں مانگا، لینیج میں مانگا، کبھی امت میں عہدہ نہیں مانگا۔ تو اب اگر رسول کی امامت آئے گی تو قرآن کے ڈکشن کے تحت امت میں آئے گی یا امامت میں آئے گی؟ تو جو اولاد سے نکال کے امت میں لے کے جائے گا تو خلاف قرآن ہے یا نہیں؟ تو جب خلاف قرآن عمل کرے گا تو پیرو سنت رہے گا یا باہر ہو جائے گا؟ اور ابراہیم نے جواب کیا دیا جب اللہ نے کہا کہ من ذریتی، میری اولاد میں آئے گی؟ کہ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہا اولاد میں تو آئے گی لیکن کسی ظالم کو نہیں ملے گی۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، یعنی جس کے دامن پر بھی ایک اسپاٹ بھی شرک کا لگا ہو، جس کا سر ایک مرتبہ بھی کسی بت کے آگے جھکا ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے، امت کا امام نہیں ہو۔ اور صرف امامت نہیں آئی ابراہیم کی اولاد، نبوت بھی آئی۔ سورہ عنکبوت کیا کہہ رہی ہے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا اور یعقوب عطا کیا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، یہ کیا ہے؟ سورہ عنکبوت ورس نمبر 27۔ کیا اعلان ہے؟ ہم نے ابراہیم کی اولاد میں، وہ بھی دیکھیے اب نبوت بھی لینیج میں آ رہی ہے، آف اسپرنگ میں آ رہی ہے، ڈسینڈنٹس میں آ رہی ہے، نبوت رکھی ابراہیم کی اولاد۔ تو اب ابراہیم کی اولاد میں کتنے عہدے ہیں؟ 2 عہدے ہیں، ایک عہدہ امامت کا، دوسرا عہدہ نبوت کا۔ کچھ سورہ احزاب آپ کے ذہن میں ہے؟ 33 سورہ ہے قرآن کا، اس کی ورس نمبر 40 ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین
پوری آیت کا ترجمہ آج چھوڑ دیتے ہیں، بس اتنا سا ترجمہ سن لیجئے کہ ہم نے محمد کو خاتم النبیین بنایا ہے، یعنی نبوت ختم ہو گئی محمد مصطفیٰ پر۔ ابراہیم کی اولاد میں 2 عہدے آئے، ایک نبوت ایک امامت، دونوں عہدے اللہ نے شروع کیے۔ نبوت تو ختم ہو گئی محمد مصطفیٰ پر، اب سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کی تو آیت ہے، ختم امامت کی آیت کہاں ہے؟ ختم امامت کی آیت کہاں ہے؟ تو عہدہ شروع کیا اللہ نے، ختم کریں گے آپ، اس کا معنی امامت آج بھی جاری ہے۔ تو اگر جاری ہے تو امام ہے کون؟ وہی ہے کہ جس پہ شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے۔ اہل سنت کی کتاب ینابع المودہ، شیخ سلیمان حنفی قندوزی قسطنطنیہ کے مفتی تھے، حنفی المذہب بزرگ تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کو لکھا کہ پیغمبر کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا میرے پاس 12 اماموں کے نام ہیں جو آپ کے وصی ہیں، ان کی کنیتیں بتا دیں اور القاب بتا دیں۔ اہل سنت کا عالم لکھ رہا ہے، پہلے امام سے شروع کیا اور 11ویں اور 12ویں مولا تک بیان کیا کہ 11واں حسن ہے کہ جس کا کنیت عسکری ہے، 28 برس کے سن میں شہادت ہے، 22 برس کے سن میں ظاہری امامت ہے، یعنی only 6 years کا ڈیوریشن ہے امامت کا سرکار عسکری کا۔ اور امام رضا کے بعد شیعت اتنی اسٹیبلش ہو چکی تھی کہ یہ تینوں امام، ان کو ابن الرضا کہا جاتا ہے، سرکار تقی کو بھی ابن الرضا کہتے ہیں، سرکار ہادی کو، سرکار علی نقی کو بھی ابن الرضا کہا جاتا ہے، اور سرکار عسکری کو بھی ابن الرضا کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد